معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں عقیدت کے چند پھول۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو خصوصی نسبت حاصل ہوئی اور جو خصوصی قرب حاصل ہوا وہ مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا خاصہ ہے۔ آپ 4-5 سال کے بچے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تربیت میں لے لیا، اور یوں سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ پروان چڑھے ہیں۔ پہلی وحی کا نزول ہوا، ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ سب سے پہلی مومنہ ہے، اور اس کے بعد بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کی سعادت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حصے میں آتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب حکم نازل ہوتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، انہیں دین کی دعوت دو، ایک دعوت کا اہتمام ہوتا ہے، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے قریبی رشتہ دار جمع ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو اپنی مدد اور اپنی حمایت کی دعوت دیتے ہیں۔ سبھی زبانیں خاموش ہیں، صرف ایک آواز فضا میں گونجتی ہے، اور وہ ایک 10 سالہ بچے کی ہے جسے ہم مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ اس وقت کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں کہ وہ میری ٹانگیں پتلی ہیں، میرے ٹانگیں کمزور ہیں، میرا جسم نحیف ہے، مگر میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑا ہوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں 13 سال تبلیغ فرماتے ہیں۔ ہجرت کا وقت آتا ہے، کفار جمع ہو رہے ہیں اس ہستی کو شہید کرنے کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آپ کے بستر پر لیٹنے والی شخصیت ہے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ علی میرے بستر پہ لیٹ جاؤ۔ علی اس حقیقت کو خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ جو جمع ہو رہے ہیں یہ اس بستر پر لیٹنے والی ہستی کو شہید کرنے کے لیے آ رہے ہیں، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے وہ جذبات جو مولا کائنات اپنے سینے میں لیے ہوئے ہیں، انہیں اپنے سینے میں لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر پر لیٹ جاتے ہیں۔ ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو امانتیں تھیں وہ واپس کر کے بڑی مشکلوں کا شکار ہوتے ہوئے آپ مدینہ منورہ میں پہنچتے ہیں۔ پھر جتنی بھی جنگیں ہوئیں ان تمام جنگوں میں ہم مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جو شان شجاعت ہے اس کا ایک بڑا خوبصورت سا تذکرہ سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ ان مواقع میں سے ایک موقع بالخصوص قابل ذکر، اور یہ موقع ہے جنگ خیبر کا موقع، جب یہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں کہ کل میں جھنڈا اس آدمی کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ پاک فتح عطا فرمائے گا، اور وہ شخص ایسا ہے کہ یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور بات صرف اتنی نہیں کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت فرماتا ہے۔
اب ہر آدمی کے دل میں یہ خواہش تھی، یہ تمنا تھی کہ کاش یہ سعادت ہمیں نصیب ہو جائے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ما احببت الامارۃ الا یومئذ، میں نے کبھی لیڈر بننے کی خواہش میرے دل میں پیدا نہیں ہوئی مگر اس دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی اس سے پیار کرتا ہے، تو فرماتے ہیں میرے دل میں بھی یہ تمنا پیدا ہوئی کہ کاش یہ جھنڈا میرے ہاتھ میں دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر جب کفار مکہ کے ساتھ معاہدہ تحریر کرنے کا وقت آتا ہے تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم وہ معاہدہ تحریر فرمانا شروع کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پاک کے ساتھ محمد رسول اللہ لکھتے ہیں۔ کفار مکہ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ ہم اگر محمد کو رسول اللہ مان لیں پھر تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے، محمد رسول اللہ کی بجائے محمد بن عبداللہ لکھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو حکم دیتے ہیں کہ رسول اللہ کے الفاظ مٹا کر ابن عبداللہ لکھ دیا جائے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم قلم رکھ دیتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کے ہاتھ یہ الفاظ نہیں مٹا سکتے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ان الفاظ کو مٹایا، اور روایات میں یہ بات بڑی واضح ہے کہ اپنے ہاتھوں سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام نامی وہ لکھا بھی۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، ایک الگ بحث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ جل جلالہ نے لکھنا سکھایا یا نہ سکھایا، یہ ایک الگ بحث ہے، ہم اس میں نہیں جانا چاہتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد جب فتح مکہ کا موقع آتا ہے تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم پیش نظر آتے ہیں۔ جنگ حنین میں مولا کائنات پیش نظر آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج ادا فرمایا، اور 9 ہجری میں جب پہلا حج اسلام میں ادا کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود حج کرنے کے لیے تشریف نہیں لے گئے، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنا کے بھیجا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ذوالحلیفہ میں پہنچے تھے، جہاں سے لوگ احرام باندھتے ہیں۔ سورت برات کی آیات نازل ہوئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو پیچھے بھیجا، یہ اعلان کرنے کے لیے کہ آج کے بعد کوئی بندہ، کوئی مشرک اگلے سال خانہ کعبہ کا حج نہیں کر سکے گا۔ جن لوگوں کے ساتھ معاہدے ہیں ان معاہدوں کو پورا کیا جائے گا، اور جو لوگ مشرک تھے جن کے ساتھ معاہدے نہیں تھے ان لوگوں کو ایک وارننگ دی جا رہی تھی۔ تو یہ اعلانات سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کرنے کے لیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلے سال جب خود حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو اس سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم یمن میں قاضی کی حیثیت سے تشریف فرما تھے، وہیں سے آپ حج کرنے کے لیے آئے، اور حج کے بعد مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو یہ خصوصی شرف حاصل ہوا۔ غدیر خم کے مقام پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سبھی صحابہ کرام کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں ایک بات جو آپ نے ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میرے ساتھ محبت کا دعویٰ اس صورت میں سچا ثابت ہوگا جب مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ بھی محبت ہوگی۔ یہی وہ موقع ہے جب مسند امام احمد بن حنبل میں امام احمد بن حنبل نے ایک حدیث روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مولا کائنات کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا ہنیئا یا ابن ابی طالب اصبحت و امسیت مولا کل مؤمن و مؤمنہ، اے علی مبارک ہو کہ تم ہر مومن مرد اور ہر مومنہ عورت کے مولا ٹھہرے۔ یہی وہ بنیاد ہے جس بنیاد پر ہم سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو مولا کائنات کے نام سے جانتے ہیں۔ تو مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت ایمان کی علامت ہے، اور آپ کا بغض نفاق کی علامت۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ جل جلالہ ہمیں مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت کے جذبات کے ساتھ جینے کی توفیق دے،
اور انہی جذبات کے ساتھ مرنے اور قیامت کے میدان میں کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وہو بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اما بعد. My dear brothers and sisters, I pray this message reaches you in good health and faith. Ameen. Today I would just like to pay a small tribute to Sayyiduna Ali radiyallahu ta'ala anhu. As we are aware, Sayyiduna Ali karramallahu wajhahul kareem wa radiyallahu ta'ala anhu was among the Khulafa'i Rashideen. He was also among the relatives of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and later on in his life he also became the son-in-law of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. I would just like to quickly touch upon the birth of Sayyiduna Ali radiyallahu ta'ala anhu. When Sayyiduna Ali radiyallahu ta'ala anhu was born, the Prophet sallallahu alaihi wasallam went to see him. Upon arrival, he was told by the mother of Sayyiduna Ali radiyallahu ta'ala anhu that I have been blessed with a child, but he is unable to open his eyes. The Prophet sallallahu alaihi wasallam then placed his blessed saliva into the mouth of Sayyiduna Ali radiyallahu ta'ala anhu, and because of the barakah of the saliva, the blessed saliva, and the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, Sayyiduna Ali radiyallahu ta'ala anhu was able to see and open his eyes. If we look at the birth of Sayyiduna Ali radiyallahu ta'ala anhu, it is not an ordinary birth. That upon opening his blessed eyes, he sees the best of creation sallallahu alayhi wasallam. Just imagine that he is smelling the beautiful fragrance of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He is hearing the beautiful voice of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. My dear brothers and sisters, this denotes the fact that Sayyiduna Ali radiyallahu ta'ala anhu was an extremely special companion. And finally, I would like to end with the qawl of Sayyiduna Ali radiyallahu ta'ala anhu. He says, "Man 'azzama sighar al-masa'ib ibtilahu Allahu bi kibariha." The mafhum of which is that whosoever blows out of proportion the minor trials and tribulations Allah Ta'ala puts you through, and if a person is always complaining, then Allah subhanahu wa ta'ala will definitely give that individual a bigger trial and tribulation. My dear brothers and sisters, this is relevant to us today now in this current situation, as we are all aware that because of what is happening around us, we are under some strict rules and guidelines, and we should not take this opportunity to complain, but rather to reflect the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, that if we are able to be with our loved ones, with our mothers, our fathers, with our brothers, our sisters, and we are able to spend time with them, we are able to eat, Allah subhanahu wa ta'ala, if He has given us the rizq, and we are able to breathe, then, my dear brothers and sisters, we are more blessed than we think we are. I pray Allah subhanahu wa ta'ala protects you and your loved ones. Ameen. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alameen. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال، أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال.